السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ حضور مہربانی فرما کر مندرجہ ذیل مضمون پر روشنی ڈال کر ممنون فرمائیں. آزادی ضمیر اور آزادی اظہار خیال و سوچ انسان کا بنیادی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، لیکن جیسا کہ ہر فعل کے بارے میں کچھ نہ کچھ اقوال و قواعد ہوتے ہیں، مثلا ایک انسان پر احکامات شریعت بجا لاتے ہوئے یہ پابندی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے قوم یا ملک میں فتنہ برپا ہو اور عوام الناس کے حقوق تلف ہوں. حضور اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماویں کہ آزادی ضمیر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا اصول مقرر فرمائے ہیں، یعنی کن قواعد و ضوابط کے تحت انسان کو ضمیر کی آزادی ہے. قرآن کریم نے ایک چھوٹی سی آیت میں یہ سارے اصول ہی بیان فرما دیے ہیں. فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور یہ دونوں طرف برابر کام کرنے والی آیت ہے. نہ آپ جبر سے کسی کے دین کو بدل سکتے ہیں، نہ کوئی یہ حق رکھتا ہے کہ جبر سے آپ کے دین کو بدل دے. نہ آپ جبر سے کسی کا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں نظریاتی لحاظ سے، نہ عملی لحاظ سے کسی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کے کوئی اور اختیار کر لے. اور دین کے نام پر کسی اور پر بھی آپ کو جبر کا حق نہیں. اس پر اگر غور کریں تو یہ آیت اتنی وسیع معنی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ کہاں دین کے نام پر قدم اٹھانے کی اجازت ہے، کہاں نہیں اجازت. مثلا اگر ہندوؤں کے بعض فرقوں کی تعلیم کو ملحوظ رکھا جائے تو ایک شودر اگر وہ سن لے گیتا کی آواز یا وید کی آواز تو کہا جاتا ہے کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اس پر عمل کریں گے اور ہمارا حق ہے، کیونکہ تمہارا قرآن بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، ہمارا مذہب نہیں بدل سکتے. ہم کہتے ہیں ہم تمہارا مذہب نہیں بدل سکتے، لیکن تمہیں اپنے مذہب کے نام پر کسی انسان پر جبر کی اجازت بھی نہیں دے سکتے. لا اکراہ فی الدین کا یہ بھی تو مطلب ہے. اس لیے تمہارا مذہب اپنی جگہ مبارک، اس وقت تک تمہارا مذہب برداشت کرے گی سوسائٹی جب تک تمہارا مذہب تمہیں مجبور نہ کرے کسی اور کے معاملے میں دخل دینے پر. جہاں تم نے دخل دیا وہاں یہی آیت تمہاری آزادی چھین لے گی جس نے تمہیں آزادی بخشی تھی. تو مکمل مضمون ہے. اس کا لطیفتاً ایک اظہار یہاں ایک دفعہ برٹش پارلیمنٹ میں ہوا. ایک پرانی بات ہے جو اب کلاسک ٹیکسالی کا لطیفہ بن گیا، یہاں ان کی لٹریچر میں ملتا ہے ذکر. بڑی ہاٹ ڈیبیٹ کے دوران ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے کچھ باتیں کی تو دوسرے نے اعتراض کیا کہ ایسی باتیں کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں. اس نے جواب دیا یہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، میرا حق ہے میں جو چاہوں کروں. اس نے بڑے زور سے اپنی بازو بھی اپنا لہرایا یوں کر کے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا یہ حق ہے، لیکن آپ کے بازو لہرانے کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میرے ناک کی حد شروع ہوتی ہے. میرے ناک کا بھی حق ہے. تو اسلام کی یہ جو آیت ہے یہ صرف مسلمانوں کو اجازت نہیں دے رہی، ہندوؤں کو بھی حق دے رہی ہے اور زرتشتیوں کو بھی حق دے رہی ہے، یہودیوں کو بھی حق دے رہی ہے، اور ہر ایک سے وہ حق چھین بھی رہی ہے کہ دوسرے کے حق میں دخل دو. اس لیے کامل امن کی تعلیم ہے. اس کے بعد کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. اب فرمائیے لطیف رمیش صاحب، آپ زیادہ پسند کیا کرتے ہیں، رمیش کہلانا یا لطیف کہلانا یا قریشی، یہ کیا؟ کوئی بھی نام شروع کر. اچھا ٹھیک ہے.